क्या आइडिया है आपका और कितने जीनियस हैं आप। क्या खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं और क्या आपकी अदाकारी। ये सब चीज़ें हमें पता लगती हैं। किसी भी शख्स के जायचे में हम ये सब चीज़ें देखा करते हैं उस जायचे के 5वें घर से। आज की वीडियो हम जायचे के 5वें घर से के हवाले से बात करेंगे। और जायचे का 5वां घर बहुत अहम घर होता है। त्रिकोण के घरों में पहला, 5वां, 9वां, इन तीनों में से ये दूसरा घर है जो अहम तरीन घर है। नए आने वाले और जो पहली मरतबा वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी जो है चैनल को लिंक दिया जा रहा है, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और इसके साथ साथ ही आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में एक कार्ड भी नज़र आएगा, वहाँ से आप तमाम पिछली वीडियोस को प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। कैसे आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस आपने देखी, जो लोग प्रॉपर देख रहे हैं उन्हें अंदाज़ा होगा, वो समझ भी रहे हैं और आपके कमेंट्स मुझे बताते हैं कि आप बाकायदा तवज्जो से ये वीडियोस देख रहे हैं। जायचे का 5वां घर बुनियादी तौर पर क्या ज़ाहिर करता है। 5वां घर बहुत अहम घर होता है। इस घर से हम बहुत सारी ज़िंदगी के अहम वाक़यात और अहम हालात को अख़ज़ करते हैं और देखते हैं। हमारा बचपन कैसा गुज़रा ये भी हमें 5वें घर से पता लगता है। बेसिकली हमारी चाइल्डहुड बुनियादी तौर पे जब माँ की गोद से आँखें खोल करके हम दुनिया में पहुँचते हैं और माँ की गोद से जब हम चलना फिरना और बतदरीज दिनों, महीनों और सालों का सफ़र तय करते हैं, तो ये जो बचपन का ज़माना है ये हमें 5वें घर से बताता है कि कैसा गुज़रा, अच्छा था, बुरा था, माँ की तवज्जो मिली, प्यार मिला, मोहब्बत मिली, नहीं मिली, या फिर इसके साथ साथ हमने अपने बचपन में कितनी आसाइशें देखी और बचपन के बाद हम आज कहाँ खड़े हैं, कहाँ मौजूद हैं। और जितना सुहाना बचपन था इतनी सुहानी जवानी भी थी, या इतना सुहाना पर आगे चल के भी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। याद रखिएगा 5वां घर किन किन चीज़ों को शो करता है, यहाँ मैं तरतीब से आपको बताता चलता हूँ। 5वां घर, पहली बात आप सुन चुके कि हमारे बचपन को, चाइल्डनेस को, बचपन, लड़कपन, इन चीज़ों को हम 5वें घर से देखा करते हैं। और हमारे 5वें घर से यही अंदाज़ा होता है कि किसी भी शख्स के जायचे के 5वें घर से ये पता लगता है कि उसका बचपन कैसा गुज़रा, किस तरह का गुज़रा, और उन्हें अपने घर में, अपनी रिहाइश में, अपनी वालदा की जानिब से या दीगर बहन भाइयों की जानिब से प्यार मोहब्बत में क्या मिला और क्या नहीं मिला। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा 5वां घर पहले, 5वें और 9वें त्रिकोण के इन 3 घरों में से दूसरा घर है। पहला घर जहां बुनियादी तौर पर हमारा जायचा बताता है कि हम पैदा हुए और रूह ने हमारे जिस्म में तहरीक पैदा की, और रूह की उस तहरीक से ही हम आगे पनपते हैं और पनपते हुए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम बात कर रहे होते हैं पहले, 5वें और 9वें के हिसाब से, तो दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां घर बतदरीज हमारे वक्त के साथ साथ, हमारी उम्र के साथ साथ इनके असरात हमारी शख्सियत पर मुरतब होते हैं। पहले घर से रूह को अगर देखा जाता है तो ये रूह जब बालिग होती है और इंसान जब बालिग होता है, बलूगत की तरफ जाता है और दुनिया को अपनी निगाहों से परखना और जानना शुरू करता है, तो सबसे पहला एहसास जो उसे पता लगता है वो मोहब्बत या नफ़रत का होता है, प्यार का, गुस्से का होता है। 5वां घर इस लिहाज से बहुत अहम है कि लव अफेयर्स, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सब चीज़ें हम
ذائچے کے پانچویں گھر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی کا وہ پہلو ہے کہ کسی کو بھی زندگی میں کسی نہ کسی سے پیار ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی حاصل کر لیتا ہے، کوئی ناکام ہو جاتا ہے، اور کسی کو محبت ملتی ہے اور کسی کو محبت نہیں ملتی۔ اور کیا سلیم کوثر نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے اس محبت کے ضمن میں کہ کبھی عشق کرو تو یہ جانو اس آگ میں جلتے رہنے سے، کبھی دل پر آنچ نہیں آتی، کبھی رنگ خراب نہیں ہوتا، اس کار خیر و شر میں کہیں ایک ساعت ایسی ہے جس میں ہر بات گناہ نہیں ہوتی اور ہر کار ثواب نہیں ہوتا۔ محبت کا یہ جو گھر ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب محبت کی طرف جا رہا ہوتا ہے وہ محبت میں کتنا فیئر ہے۔ فیئر سے مراد اپنی محبوب کے ساتھ اس کے تعلقات روحانی لیول پہ ہیں یا جسمانی لیول پہ ہیں، فزیکل لیول پہ ہیں، یا پھر اسپرٹ پہ کے حوالے سے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیں ذائچے کے پانچویں گھر سے پتہ لگ رہی ہوتی ہیں۔ پانچویں گھر میں اگر کسی بھی نحس ستاروں کی موجودگی ہوتی ہے، کیتو، زحل، مریخ، تو یہاں پر بہت سارے معاملات ورس کنڈیشن میں سامنے آتے ہیں، مختلف حالات کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ اسپیشلی ایسے بچے جن کے ذائچے میں پانچویں گھر میں کیتو ہوتا ہے، انہیں بہت زیادہ پیار محبت نہیں ملتی، اور بلکہ ان لوگوں کی ایک فلسفی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ بذات خود محبت لفظ کے قائل ہی نہیں ہوتے، یا عشق اور محبت کی جانب قدم بڑھانے سے گریز کر رہے ہوتے ہیں۔ پانچواں گھر رسک ٹیکنگ کا گھر ہے کہ ہم کتنا حوصلہ رکھتے ہیں کسی بھی قدم کو اٹھانے سے پہلے یا اٹھاتے وقت، ہمارے اندر رسک لینے کی، ہمارے اندر جرت اٹھانے کی جرت کتنی ہے، یہ بیسکلی ہماری جرت کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پانچویں گھر کو رسک ٹیکنگ کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو جوا، سٹا، انعامی بانڈز، لاٹری، اسٹاک مارکیٹ، پروڈکٹس کو ذخیرہ کرنا، یہ تمام چیزیں ہمیں پانچویں گھر سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی عقل کے مطابق کام کرتے ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اسٹاک میں آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ یہ جو بیسک انویسٹمنٹ ہے یہ بنیادی طور پہ رسک ٹیکنگ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ذخیرہ کرتے ہیں، کسی بھی جناس کا ذخیرہ کرتے ہیں، گندم کا، چینی کا یا کسی بھی اور پروڈکٹ کا، تو بنیادی طور پہ یہاں پر بھی رسک انوالومنٹ ہوتی ہے۔ آنے والے وقت میں چیزیں خراب نہ ہو جائیں، یا ان کے ساتھ کسی قسم کا پرابلم نہ آ جائے، یا پھر ریٹ گر نہ جائیں۔ یہ تمام چیزیں رسک ٹیکنگ کے زمرے میں آتی ہیں، اور ہم رسک ٹیکنگ کو ذائچے کے پانچویں گھر سے دیکھا کرتے ہیں۔ ذائچے کا پانچواں گھر جہاں پر ہماری چائلڈہڈ کو، ہمارے بچپن کو شو کرتا ہے، وہیں ہمارے بچوں کو بھی شو کرتا ہے، یعنی اولاد کا گھر بھی ہوتا ہے۔ یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، یا ہمیں اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا تعین پانچویں گھر سے کیا جاتا ہے۔ پانچواں گھر بیسکلی فرٹیلیٹی کو شو کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر پروڈکٹیوٹی اور فرٹیلیٹی کے کتنے چانسز ہیں۔ کیا آپ باپ بن سکتے ہیں؟ کیا آپ کو ازدواجی زندگی میں اولاد کی خوشیاں حاصل ہوں گی؟ یہ تمام چیزیں ہم پانچویں گھر سے دیکھا کرتے ہیں۔ پانچویں گھر کا مالک ستارہ جو بھی ہے وہ کسی کا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے 12 بروج ہیں تو 12 بروج میں پانچویں گھر کا مالک ستارہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ ہر لگن کے حساب سے پانچواں گھر ڈیفرنٹ ہوگا اور اس کا مالک ستارہ بھی ڈیفرنٹ ہوگا۔ لیکن اگر پانچویں گھر کا مالک ستارہ مثبت ہے، یوگ بنا رہا ہے،
یا کسی اچھے ذائچے کے گھر میں موجود ہے تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ آپ کو ذائچے کا 5واں گھر بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی آنے والی اولاد، آپ کی آنے والی نسل جو ہے اس کے اندر 5ویں گھر کا کہیں نہ کہیں عکس لازمی ہوگا۔ یہ یاد رکھ لیجئے کہ اگر کسی فرد کے ذائچے میں 5ویں گھر میں مشتری ہے تو اس فرد کی جتنے بھی بچے ہوں گے ان بچوں کی ولادت میں مشتری کی کسی نہ کسی طور پر عمل دخل ضرور ہوگا، یا ان کا اسینڈنٹ سائن مشتری سے منسلک ہو سکتا ہے، یا ان کا مون سائن مشتری سے منسلک ہو سکتا ہے، مشتری کے بروج جس میں قوس بھی ہے اور جس میں حوت بھی ہے، یا پھر شمس تیسرے لیول پہ شمس جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بھی مشتری کے کسی نہ کسی برج میں موجود ہوگا۔ یہ ایک یونیک سی بات ہے، اس کو آزما کے بھی دیکھیے گا عملی زندگی میں، جب کسی کا ذائچہ بنائیں اور پھر اس کے بچے کا بھی ذائچہ بنائیں، اگر دونوں کا وقت ولادت صحیح ہوگا تو آپ کو 90% سملیرٹیز یہاں ملیں گی۔ پروڈکٹیوٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 5ویں گھر کو ہم پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو پروڈیوس کرنا، ایجاد کرنا، بنانا ہم 5ویں گھر سے دیکھا کرتے ہیں۔ 5واں گھر آپ کی تخلیق کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ ادب سے منسلک ہیں تو آپ کی تحریریں، اگر آپ آرٹ سے منسلک ہیں یا آپ ایکٹر ہیں تو آپ کی ایکٹنگ کا جو فن ہے وہ ہمیں 5ویں گھر سے ملے گا۔ 5واں گھر ہمیں یہ بھی ضرور بتائے گا کہ آپ کے اندر آرٹس کا کتنا ٹیلنٹ ہے۔ اگر آپ مشہور ترین مختلف قسم کے آرٹسٹ کے ذائچے دیکھیں، لائک ایس پکاسو، صادقین، گلجی، ان کے ذائچوں میں آپ کو 5ویں گھر کی کیفیات بڑی مثبت اور بڑی اعلیٰ سطح کی ملیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آرٹ میں، کیلیگرافی میں، پینٹنگز میں بہت نام کمایا ہے۔ اسی طرح جتنے بڑے ایکٹر ہیں ان ایکٹرس کے ذائچوں میں بھی جو 5واں گھر ہے وہ بنیادی طور پہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ فلم پروڈیوسرز کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں گے تو کسی بھی چیز کی پروڈکشن کے پیچھے 5ویں گھر کی مضبوطی کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ اب وہ خواہ آپ کی فلم ہوتی ہے، فلم پروڈیوسر ہے، یا پھر وہ کسی قسم کی پروڈکٹ کو پروڈیوس کر رہا ہے، یا پھر وہ کسی بھی قسم کی تحریر، تقریر یا کوئی ڈرامہ یا کلپ یا ویڈیو، کسی بھی طریقے سے اگر اس کی کوئی تخلیق ہے، چاہے وہ تصویر کیوں نہ بنا رہا ہو، لیکن اس کی جو پروڈکشن ہوگی تصویر کے حوالے سے، اس کے اینگل، زاویے، لائٹنگ اور دیگر تمام جو چیزیں دیکھی جانی چاہیے تصویر کشی کے لحاظ سے، پکچر بنانے کے لحاظ سے، وہ یہاں پر آپ کو مثبت ملیں گی۔ 5ویں گھر کو ہم پروگینی کے حوالے سے، پریگنینسی کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں۔ ایسی تمام خواتین جن کے ذائچے میں 5ویں گھر میں نو نحس سے ارگان موجود ہوتے ہیں، یا ان کو 5ویں گھر پر کسی نحس سے ارگان کی براہ راست نظر پڑ رہی ہوتی ہے، انہیں اولاد میں اور پریگنینسی میں دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے۔ خصوصاً فرٹیلیٹی اور پریگنینسی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو وہ پریگننٹ بہت جلد نہیں ہوتی، یا انہیں ڈیورنگ پریگنینسی ابارشن کے جو معاملات ہوتے ہیں یا اقساط حمل کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ یہاں پر سامنے آتے ہیں 5ویں گھر کی نحوستوں کے حوالے سے۔ یاد رکھیے گا 5واں گھر انٹرٹینمنٹس کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ 5ویں گھر میں اگر مریخ موجود ہے، سن موجود ہے، تو آپ ایک ایتھلیٹ ٹائپ باڈی کے مالک ہیں، یا اگر مشتری پہلے گھر میں موجود ہے اور 5ویں گھر کو ناظر ہے اور وہاں پر 5ویں کا مالک
کوئی مثبت ستارہ ہے تو یاد رکھ لیجیے گا کہ آپ کے اندر ایک کھلاڑی والی اسپرٹ ہوگی، ایک پلیئر اسپرٹ ہوگی، آپ کے اندر ایک کھلاڑی والی اسپرٹ موجود ہوگی۔ کھلاڑی کی کیا ترجیحات ہوتی ہیں؟ جیت، یاد رکھیے گا، جیتنا۔ ہر کھلاڑی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو بھی کھیل کھیلوں اس میں جیت میری ہو اور میں اپنے مد مقابل کو زیر کر دوں۔ اب یہاں پر پانچواں گھر جتنا مضبوط ہوگا، وہ خواہ کھلاڑی کے لحاظ سے دیکھیں، اسٹاک مارکیٹ کے لحاظ سے دیکھیں، پروڈکشن کے لحاظ سے دیکھیں، تحریر و تقریر کے لحاظ سے دیکھیں، ایکٹنگ کے لحاظ سے دیکھیں، یا آپ کی کسی بھی پروڈکشن کو دیکھیں، تو یاد رکھ لیجیے گا یہ جتنا مضبوط ہوگا آپ کی جیت اتنی ہی یقینی ہوگی، اور آپ کی جیت کے حوالے سے آپ کو یقینی طور پر کامیابیوں کا سامنا بھی ہوگا۔ یہ لازمی سی بات ہے کہ جتنا اچھا پانچویں گھر کا مالک ہوگا، پانچویں گھر میں جتنے اچھے سیارگان موجود ہوں گے، وہاں پر آپ کی سکسیس ہونے کے، کامیاب ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لیجیے گا پانچویں گھر کو اگر ہمیں لاسٹ میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں تو یاد رکھیں پانچواں گھر ایک بہت اہم زندگی کے امر کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ پانچواں گھر بیسکلی ہماری ٹین ایج کی یا ہماری ینگ جنریشن کی آئی کیو ہے، وہ ہماری ذہانت جو ہمیں اپنی بلوغت کے ساتھ ملتی ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگوں کا تضاد بھی ہوگا، کیونکہ میں نے یہ جتنی باتیں کی ہیں اس میں سے کچھ چیزیں ویسٹرن آسٹرولوجی سے بھی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ویدک نجوم کے مطابق بھی ہیں۔ یہی پانچواں گھر گنگنانے کو، موسیقی کو، گانے کو، سر کو، لے کو یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پانچویں گھر سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے ٹیلنٹ کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنا پانچواں گھر لازمی طور پہ دیکھیں۔ یاد رکھیے گا پانچواں گھر اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ جس وقت ہم کمانے کے لیے نکلتے ہیں، بیسک سیکنڈ ہاؤس کی طرف اگر میں آپ کو لے کے جاؤں تو دوسرا، پانچواں، آٹھواں اور 11واں یہ ایک اسکوائر ہے 4 گھروں کا۔ سیکنڈ سے ہم ارننگ دیکھتے ہیں، پانچویں سے انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں، اور آٹھویں سے ہم لاس کو دیکھتے ہیں، اور 11ویں سے ہم لابھ کو دیکھتے ہیں۔ لابھ مینس بیت الامید، قسمت، اور قسمت کے ساتھ ساتھ کیریئر سے گین کرنا، ہم کیا گین کر رہے ہیں۔ یہ تربیت بڑی سمجھنے والی ہے، اس کے اوپر تو باقاعدہ کچھ 1 گھنٹے سے کہیں زیادہ کی ویڈیو بن سکتی ہے، اور میں انشاءاللہ بناؤں گا ابھی آپ کے نالج کے لیے تاکہ آپ اس کو سمجھیں۔ تو جس وقت بھی ہم اپنی ارننگ شروع کر رہے ہوتے ہیں، بحیثیت بزنس مین کی میں اگر بات کرتا ہوں، تو ہم زندگی میں اگر جب بھی اپنا کوئی کام کاروبار کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر دوسرے سے چوتھا گھر جو ہوتا ہے وہ پانچواں ہوتا ہے۔ چوتھے گھر سے مراد جس طرح بیت الارض ہے پہلے گھر سے، تو اسی طریقے سے یہ بنیادی طور پر انویسٹمنٹ کے لیے جو ہم پلیٹ فارم چوز کرتے ہیں، بیسک ہم کہاں انویسٹ کریں، کس ڈائریکشن میں ہمیں جانا چاہیے، اور کس ڈائریکشن میں ہمیں پیسہ ملے گا، لاس کم ہوگا اور ہماری امید کے مطابق ہمیں پروفٹ مل جائے گا، یا امید سے بڑھ کر یا امید کے مطابق۔ امید سے کم پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا ہوتا، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ سیف اینڈ سیکیور رہے۔ پانچواں گھر اس لحاظ سے بڑا اہم ہے۔ اب یہاں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے تو یاد رکھیے گا سب سے پہلے آپ کو
8वां घर आगे तीसरा घर, तरबी का तीसरा घर, इस स्क्वायर का तीसरा घर है। दूसरा घर आपकी ख्वाहिश है कमाने की, 5वां घर आपकी इन्वेस्टमेंट है। 8th हाउस पहले लॉस है कि आपने अपने आप को लॉस से बचाना है। 8th हाउस से अगले घर की अगर हम बात करेंगे तो वो 9वां है, जो कि किस्मत का घर है। यहाँ से आप बच निकलते हैं तो किस्मत आपका साथ देती है, और किस्मत जब साथ देती है तो 11वें घर से आपको अपनी उम्मीदों की तकमील नज़र आ रही होती है। तो ये 5वां घर बड़ा अहम घर है ज़ायचे का। इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसकी नेचर और फितरत को भी समझने की कोशिश कीजिए। याद रखिएगा, बुनियादी तौर पर जो लगन में आपका साइन है, याद रखें अगर आपका साइन लगन में एरीज है, ल्यू है या सैजिटेरियस है, तो आप बेसिकली फायर एलिमेंट रखते हैं। अगर आप टॉरस हैं, विर्गो हैं, या फिर आप कैप्रिकॉन हैं, तो फिर आप अर्थ एलिमेंट रखते हैं। और अगर आप जेमिनी हैं, या फिर उसके साथ साथ आप क्या कहते हैं, मीज़ान हैं, लिब्रा हैं, या फिर एक्वेरियस हैं, तो ये तीनों साइन जो है आपके लिए बेसिकली एयर साइन है, एयर से मुताल्लिक होते हैं, हवा से मुताल्लिक होते हैं। और इसी तरीके से अगर हम 4th डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं, अगर आपका लगन सरतान है या अकरब है या फिर हौत है, तो ये तीनों बुरूज जो है बेसिकली वाटर एलिमेंट हैं। और याद रखिएगा, आपका पहला घर भी वाटर एलिमेंट होगा, आपका 5वां घर भी वाटर एलिमेंट होगा, आपका 9वां घर भी वाटर एलिमेंट होगा। अब यहाँ पर इन 3 घरों के सितारे जितने मजबूत होंगे, पहले के, 5वें के और 9वें के, तो इसका असर आपकी मजमूई ज़िंदगी पर पड़ता है। सिर्फ कमाने के हवाले से नहीं, सिर्फ प्यार मोहब्बत के हवाले से नहीं, सिर्फ आर्ट्स या मौसीकी के हवाले से नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन के हवाले से नहीं, क्रिएटिविटी के हवाले से नहीं, लेकिन ओवरऑल जब हम बात करते हैं एक कामयाब इंसान के लिए एक घर, एक अच्छा बिजनेस, अच्छी इनकम, बच्चे और एक मोहब्बतों भरा और एक खुशहाल घराना, तो ये सब चीज़ें एक अच्छे कामयाब शख्स की ख्वाहिशात होती हैं। और अमली तौर पर हम लोग जबरन या कसदन, या तो मजबूरी से या रज़ामंदी से, बहरहाल हमें अमली ज़िंदगी में आना होता है। बहुत कम लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो अमली ज़िंदगी में हाथ पे हाथ रख के धरे रहते हैं और बैठे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो रूह आपको पहले घर से मिली है, उस रूह को ने परवान चढ़कर 5वें घर से जो कुछ सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, कैरियर की तरफ बढ़ेंगे, अज़वाजी ज़िंदगी की तरफ बढ़ेंगे, फॉरेन लैंड की तरफ बढ़ेंगे, सो एंड सो। आगे हम जितने भी घरों का मुतालिया करते जाएंगे वो बेसिक हमें यही बताएंगे कि हमारी 1st 5th की कंडीशन क्या है। अगर 1st and 5th both houses are blocked and 9th house is active, याद रख लीजिएगा, अगर 5वां पहला ब्लॉक है और 9वां घर खुला हुआ है और 9वें घर की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पहला और 5वां घर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन जिन लोगों का पहला और 5वां घर एक्टिव होता है और 9वां घर सपोर्टिव नहीं होता, वो पहले वालों से ज़्यादा बेहतर हैं। इस हवाले से बेहतर हैं कि उनके अंदर एक विलिंग स्पिरिट होती है, एक हालात से लड़ने की सलाहियत रखने वाली रूह होती है, और उनके अंदर रिस्क टेकिंग की सलाहियत मौजूद होती है। याद रखें, ये तमाम बातें आपके लिए ज़रूरी हैं, उन सब लोगों के लिए ज़रूरी हैं जो नजूम सीख रहे हैं, जो नहीं सीख रहे, सबके लिए ये फ़ायदेमंद बातें हैं, इन्हें समझिए और किसी भी किस्म के शिर्क, तोहम परस्ती और इन चीज़ों से बचें। नजूम एक नॉलेज है और मैं यहाँ नॉलेज के हवाले से बात कर रहा हूँ। याद रख लीजिएगा, 2 + 2 4 जिस तरह होते हैं,
इसी तरह नजूम भी बाकायदा एक साइंस है, लेकिन वहाँ पर साइंस के अंदर डिजिट्स होते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर डिजिट्स होते हैं, लेकिन ये जो हम प्लानिटरी साइंस की बात कर रहे होते हैं, यहाँ बेसिकली हम मूवमेंट और क्लासिकल बॉडी का जो है, बॉडीज़ जितनी भी इस वक्त सितारे हैं, हम उनकी मूवमेंट और उनकी प्लेसमेंट के हवाले से बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं। मुझे 2-3 कमेंट्स भी इस तरह के आए हैं। बहरहाल गुरेज कीजिए इस तरह की बातें करने से और इस तरह के कमेंट्स करने से। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में जायचे के छठे घर के हवाले से। एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो बराए मेहरबानी ज़रूर शेयर कर लें। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।